بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے سنن و نوافل نماز سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی، اور فرض زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا، اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہو۔ ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 148۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا، جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نفع کیا ہے جسے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فائدہ: 1 اوقیہ 40 درہم اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔